بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو یونیورسل ہیکس۔ ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پر ایک خبر سننے کو مل رہی ہے کہ سابقہ عراقی صدر صدام حسین زندہ ہیں مگر کہیں چھپے ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ عراقی عدالت کی طرف سے 2006 میں صدام حسین کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی۔ ایک مشہور عرب نیوز چینل الجزیرہ نے صدام حسین کے زندہ ہونے اور تندرست ہونے کی خبر شائع کی، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ صدام حسین اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور اپنی موت کی خبر کو افواہ قرار دیتے ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتی چلوں کہ تاریخ میں صدام حسین ایک آمر حکمران کے طور پر جانے جاتے تھے، جنہوں نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر بہت ہی اچھے کام کیے۔ اس کے علاوہ صدام حسین کو اپنی عوام میں بہت ہی مقبولیت حاصل تھی۔ صدام حسین کے دور میں عراق ایک ترقی یافتہ ملک کہلاتا تھا۔ صدام حسین کے دور میں عراق کے اوپر عروج کا وقت تھا، مگر صدام حسین کی موت کے بعد عراق دن بدن پستی کی طرف گامزن رہا۔ آج جب صدام حسین کو پھانسی دیے کافی سال بیت چکے ہیں، اچانک سے یہ خبر کا آنا کہ صدام حسین زندہ ہیں کافی حیران کر دینے والی بات ہے۔ کیا سچ میں صدام حسین زندہ ہے؟ اور اگر یہ زندہ ہیں تو یہ اتنے سال کیوں چھپے رہے؟ یا صرف یہ ایک مقصد سوشل میڈیا کی جانب سے اٹھائے گی کوئی افواہ ہے؟ مگر عرب نیوز اور الجزیرہ جیسے مشہور چینل کی طرف سے شائع ہونے والی یہ خبر، جسے بالکل بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو، اس نیوز کے بارے میں عوام کا کہنا ہے کہ اگر صدام حسین سچ میں زندہ تھے تو اتنے عرصے سے وہ کیوں لاپتہ رہے، اور آج اچانک جب امریکہ نے عراق سے اپنی افواج کو ہٹانے کا فیصلہ کیا تو صدر صدام حسین نے منظر عام پر آنا شروع کر دیا۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک تاریخی واقعہ پر نظر ڈالتے ہیں۔ دوستو، 21ویں صدی کے آغاز میں ایک مشہور F-11 کا واقعہ ہوا۔ اس واقعے کے بعد امریکہ کو بہت سارے مسلم ممالک کو ٹارگٹ کرنے کا موقع ملا۔ اس واقعے کے بعد ترقی کی منزل طے کرتے ہوئے بہت سارے اسلامک ممالک امریکہ کی لپیٹ میں آ گئے۔ اس وقت امریکہ نے شام اور عراق پر کئی حملے کیے۔ اسی دوران شام اور عراق کے کئی علاقے پر امریکی فوج کو مسلط کر دیا گیا۔ کچھ ایجنڈوں کے تحت عراق کے پاس موجود کیمیائی اور حفاظتی ہتھیار کو دنیا کے لیے خطرہ قرار دے دیا گیا۔ امریکہ نے ایک سازش کے تحت یہ کہتے ہوئے کہ وہ F-11 کے حادثے کو روکنے کی خاطر عراق کے ایک انتہائی اہم نیوکلیئر پاور پر حملہ کر دیا۔ دوستو، ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب عراق صدر صدام حسین کی بدولت ترقی کی منزل کی جانب گامزن تھا۔ صدر صدام حسین کے دور میں ملک کی معیشت اتنی مضبوط اور طاقتور تھی کہ بامشکل ہی کوئی افراد بے روزگار ہوتا۔ تمام مسلم ممالک میں سے عراق وہ واحد ملک تھا جو اپنی مضبوط معیشت کی وجہ سے دنیا بھر میں جانا جاتا تھا۔ اس وقت عراق ایک ایسا ملک تھا جس میں تیل کے ذخائر موجود تھے، ایک مضبوط معیشت، بہادر اور نڈر حکمران۔ صدر صدام حسین کی خصوصیات کی وجہ سے عراق دن بدن ترقی کی جانب گامزن تھا، اور یہی بات امریکہ کی نظر میں ہمیشہ سے کھٹکتی رہی تھی۔ انہی مقاصد کے تحت امریکہ نے شام اور ایران پر کئی حملے کیے اور کئی جنگی جرائم کے جعلی مقدمات میں سال 2006 میں ایک خود ساختہ عدالت کے تحت صدر صدام حسین کو پھانسی کی سزا سنوا دی۔ صدر صدام حسین پر یہ مقدمہ تقریباً 1.5 سال تک چلتا رہا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بحیثیت انسان صدام حسین ایک انتہائی مضبوط اور پروقار شخصیت کے مالک تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب جج نے ان کو پھانسی کی سزا سنائی تو ان کے لبوں پر اللہ اکبر کا نعرہ تھا، اور وہ اپنی عراقی عوام کو مل جل کر ساتھ رہنے کی تلقین کر رہے تھے۔ اور مزید بتایا جاتا ہے کہ ان کو پھانسی دیتے ہوئے ان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی اور انہوں نے کلمہ طیبہ بھی پڑھا۔ ان کی پھانسی کے بعد عراق کے حالات دن بدن پستی کی طرف چلتے گئے اور عراق ایک ترقی یافتہ ملک کھنڈرات اور بے بسی کا ڈیر بن گیا۔ امریکی افواج نے اس بے بنیاد جنگ کی وجہ سے بہت سارے عراقی شہروں کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ سال 2006 میں جب امریکہ کی طرف سے معاہدہ اٹھایا گیا تھا کہ نیوکلیئر پاور کسی دوسرے ممالک کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے، تو صدام حسین کا یہ کہنا تھا کہ ہر ایک ملک کو اپنی دفاع کے لیے نیوکلیئر پاور جیسی طاقت کو بنانا چاہیے، مگر اس کے باوجود امریکہ نے انہیں اس طرح کے بے بنیاد الزامات کی زد میں پھانسی کی سزا سنوا دی۔
آج 2 دہائیوں کے بعد جب امریکہ کی طرف سے قائم کردہ حکومت عراق کی دھجیاں اڑا چکی ہے اور ملک کی معیشت بالکل تباہ و برباد ہو چکی ہے، اچانک سے ایک ویڈیو کا منظر عام پر آنا جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صدر صدام حسین آج بھی زندہ ہے، اپنی حیثیت کے بارے میں بتاتے ہیں، بالکل بے بنیاد سی بات لگتی ہے۔ شاید یہ امریکہ ہی کی کوئی ایسی چال ہو جس کے ذریعے وہ کوئی نیا پروپیگنڈا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ وہ لوگ جو اس خبر کو سچ مان رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ امریکی فوج کا عراق سے جانے کے فیصلے کے بعد صدر صدام حسین کا ایک دم سے رونما ہونا کسی گہری سازش کا اندیشہ دیتا ہے۔ دوسری جانب اہل علم کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی یہ ویڈیو بالکل ہی جعلی ہے اور اس میں نظر آنے والا شخص جو کہ صدام حسین سے بہت مشابہت رکھتا ہے، یا تو پھر ان کا ہم شکل ہے یا پھر یہ ویڈیو ایڈیٹنگ کے تھرو بنائی گئی ہے۔ صدام حسین کے زندہ ہونے کی خبر کو بہت سارے نامور اخبار میں بھی شائع کیا گیا، مگر ابھی تک اس کے بارے میں کوئی بھی حتمی رائے دینا بالکل غیر احکامانہ حرکت ہوگی، مگر انسانی عقل یہی کہتی ہے کہ ایسا ہونا بالکل ہی ناممکن ہے۔ ایسا انسان جسے آج سے بہت سال پہلے پھانسی کی سزا دے دی گئی ہو اور اس کا اچانک سے میڈیا پر آ جانا بالکل ہی بے بنیاد لگتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔